اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Inshallah this session is in Urdu, but please don't be bothered English sisters. The presentation is in English, so please enjoy. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر ہی آ جاؤ, پریزنٹیشن دور آ گئی. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Overcome obstacles to achieve a positive change. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پیاری ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو بھیجا ہے ایک مقصد اور ایک ویژن کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد اور ویژن کو لے کر میں اور آپ آج اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں. کسی دانشور کا قول ہے کہ اکثر لوگ زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ زندگی کی زبان سیکھی ہو. یہاں زندگی کی زبان سے مراد زندگی کا فن ہے, زندگی کے گہرے رازوں کو جاننا ہے, یا پھر لا آف نیچر ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے, تو اس کائنات کے اندر ہم نے دیکھا ہے, ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا سفر اسموتھ نہیں گزرتا ہے. اس کے اندر اونچے نیچے چیزیں آتی ہیں, کبھی انسان اوپر چڑھائی میں چڑھتا ہے, کبھی وہ نیچے آ جاتا ہے, کبھی لڑکھڑاتا ہے اور کبھی سیدھا چلتا ہے. یہ زندگی کا حسن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مجھے اور آپ کو اس زندگی میں اتارا ہے. لیکن یہ اونچی نیچے رستے اور کبھی سیدھا چلنا اور کبھی لڑکھڑا جانا, یہ زندگی کے حسن میں شامل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. رات کے مقابلے میں دن نہ ہوتا تو رات کو رات کون کہتا. اس طرح گرمی کا تصور سمجھ میں آتا ہے جب اس کے مقابلے میں سردی کا تصور موجود ہو. غور سے دیکھا جائے تو زندگی کا سارا حسن ان اپوزٹ چیزوں میں ہے. ہر چیز ہی اپنے جوڑے سے مل کر بنتی ہے. دکھ کے ساتھ سکھ ہے, خوشی کے ساتھ غم ہے, اور بیماری کے ساتھ صحت مندی ہے. اور ہم نے حدیث بھی پڑھا ہے کہ صحت کے دنوں میں, جو بیماری کے دن ہے اس میں صحت کے دن کو انسان یاد کرے. اگلی بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, اس چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ جس جگہ صرف سکون اور راحت ہے وہ جگہ صرف جنت ہے, اور جس جگہ پہ دکھ اور تکلیف ہے وہ جگہ جہنم ہے. یہ دونوں مرنے کے بعد ہیں. جہاں تک موجودہ دنیا کا تعلق ہے تو اس دنیا کے اندر دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ چلیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا, دنیا میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہاں میں پوری زندگی خوش رہا ہوں, کوئی مشکل نہیں آئی میری زندگی میں, کوئی آبسٹیکل نہیں آئی, کوئی بیریئر نہیں آیا اور میں بس بہت اسموتھ رائڈ پہ چلتا جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, اور نہ ہی ہم نے اس دنیا میں کسی فرد کو ایسا دیکھا ہے کہ جو صرف مشکلات ہی مشکلات ہوں, اس کو ہنسنے کا, مسکرانے کا, زندگی گزارنے کا کبھی اچھا موقع نہ ملا. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر خوشی اور غم دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھی ہیں, اور اگر غم ہے تو پھر وہ آخرت کے دن ایک ہی حصے میں آئے گا. اگر خوشی ہے تو اس کا آخرت میں مفہوم جنت ہے. اس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی. Introduction of the topic. If you want to be a better mom, wife or a better person, or to improve professionally, it is immediate that you will face many obstacles. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے پیاری بہنوں, کہ اگر ہم بہترین بیوی اور بہترین ماں بننا چاہتے ہیں, یا ہم نے کوئی پروفیشنل لائف لیا ہے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکلات یا مسائل یا تکلیف نہ آئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. Obstacles are problems that get into the way of a goal. It is commonly used to describe the hardship in life and issue in business. رکاوٹیں وہ مسائل ہیں جو زندگی کی مقصد کی راہ میں, کوئی بھی میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے, اس مقصد کی راہ میں آئیں گی. یہ عام طور پر زندگی میں مشکلات یا کاروبار کے مسائل کے لیے بھی بولا جاتا ہے, لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، لیکن جو ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ کیا انہی لوگوں کے لیے وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ کیا انہی لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ We all faces several obstacles in life. Some are big like losing job, health or death of loved ones. زندگی کے اندر اس سلائیڈ کو دیکھتے ہوئے آپ خود بھی سوچئے گا کہ زندگی کے اندر دو طرح کی ہارڈشپ آتی ہے، دو طرح کے آبسٹیکلز یا بیریئر آتے ہیں۔ ایک تو وہ بڑے بڑے بیریئر ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، کوئی بہت ہی ناگانی موت یا چیز یا کسی کا غم یا پھر جاب کا نہ ہونا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس زندگی میں چھوٹے چھوٹے بھی بیریئر آتے ہیں، کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، ٹریفک لائٹ میں ہمیں ٹکٹ مل گئی۔ ان چیزوں کو ہمیں خود جاننا اور دیکھنا ہوگا کہ کون سے بیریئر ہیں اور اس کو ہمیں کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا اور آگے چلتی ہوں۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ بن عبد یا لیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عقبہ سے مشکل ترین کوئی دن نہیں تھا۔ میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ وہ انزائٹی سوچ سکتی ہیں؟ ہم کسی کو فون کریں وہ فون نہیں اٹھاتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن کو کہا کہ سب سے مشکل ترین دن یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سمجھنے کا موقع بھی دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا کیا آزمائشیں آئی ہیں۔ How do we identify obstacles in life؟ ہم زندگی میں رکاوٹوں کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟ رکاوٹوں پر قابو پانے کا پہلا قدم اصل چیز کیا ہے کہ ہم درست مسئلے تک پہنچیں۔ دماغ کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے بھی آبسٹیکل ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور ہم ان کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیٹیگرائز کیسے کریں۔ چھوٹے مسائل میں الجھ کر بعض اوقات بڑے مسائل اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو پہچانیں، چھوٹے مسائل کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ کے بڑے مسائل کو دیکھیں اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس پروگرام کے ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے۔ What does overcoming obstacle in life means؟ زندگی میں رکاوٹ پر قابو پانے کا کیا مطلب ہے؟ رکاوٹوں پر قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس چیلنج کو قبول کریں۔ عموماً جب ہمارے پاس مسائل یا مشکلات آتے ہیں، کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، تو سب سے پہلے دماغ سے بات نکلتی ہے، زبان سے نکلتی ہے، اف کیا مصیبت ہے، میری زندگی تو ہے ہی ایسی، میں نے تو اتنا اچھا کام کیا تھا، یہ کیا مصیبت آ گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ تو رکاوٹوں پر قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک چیز میں اور آپ طے کر لیتے ہیں، جب یہاں سے اٹھ کر کنونشن سے ہم اپنے گھروں میں جائیں گے تو اس چیز کو طے کر لیجئے کہ کوئی بھی مسائل یا مشکلات آئیں گی ان کو مسئلہ نہیں بولیں گے، ان کو چیلنج بولیں گے۔ ہر چیلنج کو لینا ہے زندگی میں، اور اس چیلنج کا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی سلوشن نہ رکھا ہو۔ What are the types of obstacles? Different types of obstacles include physical, emotional, cultural barrier, etc. یہ بھی بہت اہم ہے کہ مختلف قسم کی رکاوٹیں زندگی میں آتی ہیں، جسمانی بھی آتی ہیں، جذباتی بھی آتی ہیں، ثقافتی بھی آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ فزیکل جو بیریئر ہوتا ہے اس میں جسمانی رکاوٹوں، صحت کے مسائل ہیں، خون کی کمی ہے، بھائی انیمک ہے ہم، یا موٹاپے کا شکار ہیں، یا کوئی کرونک ڈیزیز ہے، بیماری ہے، ان کا علاج کریں، اور علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ان دواؤں اور چیزوں پر بھی توجہ دیں۔
یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مجھے تو اپنی کوئی فکر نہیں ہے، میری تو زندگی صرف بچوں کے لیے ہے، میں نے تو بس یوں کر دیا اپنی زندگی کے ساتھ۔ اپنی فکر کرنی ہے۔ سب سے اہم ترین چیز یہ کہ یہ صحت، یہ زندگی میری ہے۔ اس صحت اور اس زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائٹل دیا ہے، خیر امت کا۔ اس ٹائٹل کو بوجھل، بزدل، کمزور لوگ لے کے نہیں چل سکتے۔ اس ٹائٹل کو، مسلم امہ کے ٹائٹل کو مضبوط کردار کے لوگ لے کر چل سکتے ہیں۔ اس لیے اگر بیماری آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کا حل رکھا ہے اللہ نے۔ اس کے حل کے لیے ہم اچھی غذا لے سکتے ہیں، ورزش کر سکتے ہیں، اپنی ادویات یا سپلیمنٹ جو چیز بھی ہم لے رہے ہیں اس کو ہم باقاعدگی سے لیں، اور یہاں پہ اتنا اچھا سسٹم ہے ڈاکٹرز کا، چیزوں کا، اس سے بھی ہم رجوع کریں۔ ہیلدی باڈی، ہیلدی مائنڈ۔ مضبوط جسم، صحت مند جسم کیا کرے گا؟ اچھا سوچے گا۔ کمزوری ہوگی، نقاہت ہوگی، غصہ آتا رہے گا، جھنجھلاہٹ ہوتی رہے گی، اچھے کو بھی اچھا کہنے کی ہمت نہیں رہے گی، اپنے آپ کو ہم ہمیشہ بزدل اور کمزور سمجھتے رہیں گے۔ اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے پھر ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہوگا کہ ہیلدی باڈی، ہیلدی مائنڈ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہے دا مینٹل اینڈ ایموشنل بیریئر، خود اعتمادی کی کمی، اور پھر اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ آنا۔ کتنی ساری ڈسٹریکشن ہے ہمارے ساتھ۔ خود اعتمادی کی کمی ہے ساتھیوں، تو اس کو کسی سے ڈسکس کریں، کسی سے بات کریں، لیکن ان چیزوں کے اوپر بس بیٹھ نہیں جائیں، نہیں میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی ہوں، مجھ سے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بول ہی نہیں سکتی، حالانکہ گھنٹوں فونوں پہ بولتے ہیں، میں تو فلاں چیز نہیں کر سکتی۔ بچوں کے لیے ساری کوکنگ کر رہی ہیں آپ ہی تو کر رہی ہیں، آپ ہی تو مضبوط ماں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہوگا۔ What are the types of obstacles؟ اچھا، تسلسل سے کام کرنا، تھوڑا کریں۔ ہم بہت پرجوش خواتین ہیں کہ صفائی پہ آئے تو 2 دن تک لگاتار صفائی کر رہے ہیں، تھک کے چور ہو گئے، اس کے بعد 2 مہینے تک خبر نہیں۔ حدیث بھی ہے کہ تسلسل سے کام کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ آبسٹیکل کو، زندگی کے مسائل اور مشکلات کو کم کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ اپنے مزاج کے اندر میں اور آپ تسلسل سے کام کرنا سیکھیں۔ اگر جوش میں کام کریں گے تو بہت جلدی تھک جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے شارٹ ٹرم پلیجر، چھوٹی چھوٹی خوشیوں، چھوٹی چھوٹی مادی چیزوں کے لیے اتنا اپنے آپ کو ہم نہیں تھکائیں۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور مادی چیزوں کے لیے، دنیا تو ہے ہی عاجلہ، ہم جتنا بھی حاصل کر لیں گے، حدیث میں ہے کہ انسان ایک وادی کی تمنا کرتا ہے، وہ مل جاتی ہے تو وہ اگلے وادی کی طرف جاتا ہے، وہ بھی مل جاتی ہے تو انسان ایک اور وادی کی تمنا کرتا ہے۔ اصل میں ہماری سوسائٹی کے اندر اب جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنے فیملی پہ بہت توجہ دینا ہے۔ فیتھ اینڈ فیملی فاؤنڈیشن فار سکسیس، یہی تو اس کنونشن کا تھیم ہے۔ تو ساتھیوں، جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں بہت اہم ہوتی ہیں زندگی میں، ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں، لیکن ان خوشیوں اور مادی چیزوں کے پیچھے اس طرح اپنے آپ کو ہلکان نہیں کریں کہ پھر کچھ کرنے کی سکت اور ہمت ہی نہیں رہے ہمارے اوپر۔ ایک بات اور ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو خوشیاں سمجھیں، بعض اوقات انہیں خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں ضرور مجھے اور آپ کو محتاط ہونا ہے۔ چیلنجنگ پریکٹس، بالکل ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے چیلنجنگ کام کے اندر، کہ ہم بہت زیادہ بعض اوقات بینگ لیزی، جو وقت پہ کرنے کا کام ہے اگر اس کو نہیں کرتے ہیں نا، تو آپ یقین کیجئے گا اتنی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اگلا بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی آبسٹیکل ہے، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اپنے آپ کو لیزینس سے ہم ہٹائیں اور امپورٹنٹ کام کو اگلے دن نہیں سوچیں، خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں نہیں رہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ چیلنجنگ پریکٹس کے اندر سہل پسندی، سستی، خیالی پلاؤ پکانا، تاخیر پسندی، وقت پر فیصلہ نہ کرنا، قوت فیصلہ کی کمی، یہ سارے آبسٹیکل ہیں۔ خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ ساتھیوں، جنت نہ تمناؤں سے ملے گی نہ آرزوؤں سے ملے گی، جنت کس چیز سے ملے گی؟
عمل سے ملے گی. خیالی تصور اور پلاؤ سے تو کچھ بھی کام نہیں بنے گا. اپنے آپ کو باعمل بنائیں، ہمت کریں، طاقت پکڑیں اور کم از کم وقت پر صحیح فیصلہ کریں. تاخیر پسندی بہت سارے کاموں کو خراب کر دیتی ہے. ہاؤ کین آئی اوور کم آبسٹیکل ان لائف؟ میک اے پلان. ہم نہیں جانتے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. آپ جانتی ہیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آج کیا ہوگا. ہم آج کو تو پلان کر سکتے ہیں، آج کو بھی پلان نہیں کرتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں. ہم اگر پلان کر کے چلیں گے 2 دن بعد مہمانوں نے آنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے مجھے، کیسے کرنا ہے، کس کے اندر کام کی ڈویژن کرنی ہے. جب پہلے سے پلاننگ کریں گے تو بہت ساری مشکلات اور مسائل سے ہم خود نکلیں گے. لیکن ہمارے بہت سے کام ہمارے وقت پر پلاننگ نہ کرنے سے خراب ہو جاتے ہیں. نوٹ دیٹ یو آر ناٹ alone. آپ اکیلی نہیں ہیں. یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ اتنے دور دور سے، کوئی ویسٹ سے آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے، اتنے پرجوش طریقے سے آپ مل رہی ہیں. آپ بھلا کہاں ہیں اکیلی؟ آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ دوستیاں بنائیں. یہ جو چیز ہوتی ہے نا، میں تو اس دنیا میں اکیلی ہوں، مجھے تو کوئی نہیں پوچھتا ہے، میری تو کوئی دوست نہیں ہے، وہ تو ملتی نہیں ہے، ان چیزوں سے ہم باہر آ جائیں. ہم اکیلے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگنا سسٹر آپ کے ساتھ ہے. سیک ہیلپ، ایکسیپٹ ہیلپ، سپورٹ اینڈ ہیلپ ادرس. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسروں سے مدد لیجئے، دوسروں کو مدد دیجئے. ہم ایک دوسرے کو جب مدد دیں گے، بعض اوقات اتنی خودداری ہوتی ہے، نہیں میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، کوئی کسی سے فلاں کام میں نہیں کروں گی. یہ چیزیں بھی بہت بڑی آبسٹیکل ہے ہماری زندگی میں. ہم جب کسی کی مدد کریں گے تو کوئی ہماری کبھی مدد کرے گا، تبھی تو تعلق بنے گا، تبھی تو محبتیں بڑھیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا، اللہ عز و جل اسے قیامت کے روز ایک دکھ ضرور دور کر دے گا. اور جس نے کسی مشکل میں بڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ داری کی، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ داری کرے گا. اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. بیسٹ اپرچونٹی. آپ ہاتھ اٹھائیں، کیا اس کام کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کا دکھ سکھ دور کرنا ہے، نہیں کرنا ہے؟ کون کرے گا یہ ہمارے دکھ دور؟ ہم ایک دوسرے کی کریں گے. اور اتنی خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مشکل آسان کر دے گا جو دنیا میں دوسروں کی مشکلیں آسان کرتا ہے. ایک دوسرے کے لیے دکھ سکھ کا جذبہ بہت قیمتی چیز ہے. ہاؤ کین آئی اوور کم آبسٹیکل ان مائی لائف؟ فیل یور فیلنگس، انڈرسٹینڈ یور سیلف. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اپنے احساسات کو پہچانیں، اپنے احساسات کو دبائیں نہیں. میرا یہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، میں کیسے کروں؟ کیوں نہیں کروں بھائی؟ ہم کریں گے، ہم کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اپنے زندگی کے اندر بلا وجہ کے بوجھ کو اتارنے کے لیے ہیو اے بگر ویژن. جنت کی طلب، اللہ کی رضا. یہ ویژن بگر ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے. جنت کی طلب چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. جو جنت کی طلب رکھتا ہے، جو اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. وہ زمین میں جنت کی طلب کرتا ہے، زمین میں جنت کی طلب کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، اور اس طلب کا انعام آسمانوں پہ طے ہوتا ہے. میں اور آپ ایک بہت بڑے مقصد کے لوگ ہیں. ہم اپنے زندگی کو چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزوں میں ضائع نہیں کریں گے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ اپ بگر گول، ڈسکریج اینگر اینڈ سیڈنس. اس کام کے لیے ایک ٹوٹکا بتاتی ہوں آپ کو، بہت مزے کا ٹوٹکا ہے. اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا چاہتی ہیں، اگر آپ بگر گول کی طرف جانا چاہتی ہیں، تو پازیٹیو ایکٹیویٹی اور پازیٹیو لوگوں کے درمیان وقت گزاریے. میں آپ کو اللہ کی ذات سے گارنٹی دیتی ہوں، سارے دوست زندگی سے نکل جائیں گے آپ کے بیکار. آپ کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں رہے گا. آپ کی زندگی، آپ کے قیمتی وقت، آپ کا مال، آپ کی صلاحیت، آپ کی سوچ، آپ کی فکر سب پازیٹیو کام میں لگتی جائے گی. اور یہی چیز آپ کی روح کو خوش کرے گی. آبسٹیکل دور کرنے کے لیے اپنی روح کو بھی خوش کرنا ہے.
اچھا آخری جملہ ہے غصہ اور سیڈنس، یہ کیا ہے؟ غصے نے بڑا بیڑا غرق کیا ہم خواتین کا. خوش ہونے کے وقت کو بھی غصے میں ضائع کر دیتے ہیں، بولنے کے وقت کو ٹہل ٹہل کے غصے میں ضائع کر دیتے ہیں. ساتھیوں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. غصے کے وقت ہم بالکل ان چیزوں کو اپنی زندگی سے کوشش کر کے کم کریں گے. جب خود غصہ آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن غصے کے وقت ایک دفعہ آئینہ دیکھ لیں، شکل دیکھ کر دل چاہے گا اب غصہ نہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے وائی ڈو obstacles کم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو کتنی چیزوں میں آزمایا تھا ان کو. میں اور آپ سوچ سکتے ہیں، گھر چھوڑا، گدی چھوڑی، ابا چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، ملک چھوڑا، علاقہ چھوڑی، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، واپس اللہ کی خاطر ان سب چیزوں سے ملے. اتنی چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت میں امامت عطا کی. یہ اسپیشل ایکسٹرا انعام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. نبوت کے بعد انہیں امامت ملی. غالباً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، ضرور دیکھیے گا. جب سارے ابتلا سے، ساری آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت میں امامت فرمائی. بیلنس کیسے کریں؟ ٹائم مینجمنٹ کیجئے آبسٹیکل کو کم کرنے کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پلیز ٹائم مینجمنٹ. ہمارے آدھے کام سوچتے ہوئے گزر جاتے ہیں، 11 بج گیا آج کیا پکائیں گے. ٹائم مینج کریں، بہت وقت قیمتی ہے. صبح کا کام، دوپہر کا کام، یہ کام، وہ کام، بچوں کا کام، بچوں کے آنے کا. اگر مینجمنٹ کے ساتھ ہوگا نا تو لائف کی آدھی آبسٹیکل دور ہو جائیں گی. پلاننگ اہیڈ آف ٹائم، اسکیڈول، سیلف کیئر، ہیلتھ، سیٹنگ پرائرٹیز، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ دنیا عاجلہ ہے، اصل انعام تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ساتھیوں ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا. اگر ترجیحات بنا لیں گے نا تو چھوٹے کام آرام سے ہو جائیں گے، بڑے کام اس سے زیادہ آرام سے ہو جائیں گے. اپنی اسکیڈول بنائیں، اپنی پلاننگ کریں. ہم زندگی میں، ہماری ایک مومن کی زندگی انتہائی بے ترتیب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ یقین کیجیے گا کہ اگر آپ پلاننگ کے ساتھ چلیں گی نا تو آپ کی زندگی کے آدھے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. ڈی موٹیویشن کے اندر لائف از ویری بزی ہے نا، یہ چیزیں ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں. میں بہت مصروف ہوں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت کا حساب پوچھے گا. کیا حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو وقت کا؟ یہ جب ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ بزی، لائف از ویری بزی، تو اللہ کرے کہ پازیٹیو اور بزی لائف ہو ہماری. اس کے بعد تھوڑا سا اس کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے مجھے. ٹائم مینجمنٹ ایشو ہے ہمارے پاس، ہیلتھ ایشو ہے اور فیملی ایشوز ہیں، کوئی ایفرٹس نہیں آتے رزلٹ کے. اور آخری جو چیز ہے نا، لیس کیا ہے؟ اٹینڈنس ان. یہ غم تو ہم خواتین کو لے جاتا ہے. اکنا سسٹر یہاں پہ ہوں گی، پروگرام میں بہت کم اٹینڈنس ہے. اللہ اب کیا کریں؟ اب اسی کی جو کرنا ہے وہ کر نہیں پا رہے ہیں، 5 لوگوں میں 20 لوگوں کے انتظار میں. یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی لائف کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں. ساتھیوں ان چیزوں کو خود سے آپ سوچیں گی اور آپ خود پک کریں گی کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس سے میں اور آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہاؤ ٹو فکس دیز پرابلم؟ سیلف بلیف. نمبر 2، کنیکٹ وتھ اللہ، سیٹ ہائی گول ان یور لائف. دعاؤں سے مدد لینا ہے، اپنے اوپر اعتماد رکھیں. پر اعتماد ماں ہوتی ہے تو پر اعتماد بچے ہوتے ہیں. اور آج کی سوسائٹی میں پر اعتماد ماں کی، ابا کی بھی ضرورت ہے. اس وقت میرے سامنے صرف خواتین ہیں تو میں صرف خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ پر اعتماد ماں ہمیشہ بچوں کو پر اعتمادی دیتی ہے. لیزی، پریشان، مس مینجمنٹ جس کی زندگی میں ہوگا، آپ غور کیجیے گا کہ گھر کے اندر وہی چیزیں بالترتیب چل رہی ہوتی ہیں. اور سب سے اہم چیز، سب کام کر لیا، آگے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالی
How to fix these problems? Zunaira Ishaq, ICNA sister president, Zunaira Ishaq. ان سے پوچھتے ہیں کہ how to fix this problem. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So I am here today to share a quick overview of ICNA Sisters Canada, inshallah. And since the morning we are hearing about aiming high, and then we also heard about Qu anfusakum wa ahlikum nara, how to safeguard ourselves as well as our generations from the hellfire. And we were learning how to prioritize our work within our healthy lifestyle, physically as well as emotionally. Now it is the time for us women to practically set our goals and priorities. So inshallah, in the next few minutes, I'll be going through the ICNA Sisters activities all over Canada. ICNA Sisters Canada is a branch out of ICNA Canada, where we focus on the work of Muslim women, and we organize the tools and educational resources for the sisters to give them empowerment, to build their skills, and to give them the platform where they can join hands and establish the work of Allah subhanahu wa ta'ala in a way that they can portray themselves as Islam empowered Muslim women. So inshallah, ICNA Sisters Canada is working in more than 30 cities throughout Canada. Our work has been spread from East Coast to the West Coast and from the North to South. Alhamdulillah, everywhere you go, you will find ICNA Sisters there. Our main educational projects are MCNA. I hope most of you already heard about MCNA. This project is aiming the age group of the children 5 years to 12 years, where we are providing Islamic education on weekends to our Muslim children, which enables them to establish the Islamic values in their lives, and then portray it in the community in a way that they can role model it by living the Islam in practical. So MCNA is the Weekend Islamic School for the Muslim children, and we have the branch out of the YM Sisters, where the young sisters are joining hands, giving power to each other in standing on the practical rules of Islam and practicing Islam together, while they have the fun activities as well as a lot of strength from each other. And then we have the educational resource for the Muslim women. Our Ad-Duha Institute in English as well as in Urdu runs both in weekdays as well as on weekend. So this is an educational resource and a platform for the sisters to join hands, learn the Islam first, and then implement it in their lives. So ICNA Sisters is proudly offering courses as well as some workshops to the sisters to build their skills and to enhance their knowledge to practice Islam better in their lives. We are not limited to all these educational things only. We are, alhamdulillah, working and participating in community projects very actively. And in our neighborhood projects, we have most important of all civic engagement, and then outreach department as well as social services. In civic engagement department, what we focus on is to collaborate and assist the projects which are working for the betterment of our community. It may be through the different celebration of different days, as we just recently has done the Islamic Heritage Day or the Islamic History Month and the stuff like this, as well as we try to connect with the like-minded organizations which are working on the similar goals to achieve the goal of reaching out to the community, to give a positive support to the Muslim women or the women at large. And then the outreach department, the main focus of this department is to reach out to the other faith people and spread the message of Islam
where we are focusing the activities like Hijab Day, Islam Awareness Week, and the open houses at the libraries or at the community centers, and then Ramadan trivia and Ramadan information week or the month, and the similar activities. This is the main resource to connect the other faith people to our the true literature and the true knowledge of Islam. So this is what we are working on. And alhamdulillah, through outreach department, we already have a separate whole website, towardspeace.org. And alhamdulillah, through that platform, we have been reaching to the questions of the people who have the doubts in their minds, and they want to learn about Islam. They inquire the questions, and alhamdulillah, we have the support throughout the year. The people who are working continuously support that project and providing the exact, accurate information through that website, alhamdulillah. And that department also focuses on the street dawah and distribution of the Islamic literature wherever it is possible. And the last but not least is the social services. And we know that the message of Islam was spread mainly through the akhlaq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha used to say that the character of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the living Quran, right? So alhamdulillah, we know how much it is important to portray the Islam through our character. So ICNA Sisters Canada, alhamdulillah, working in fields of the social services, through which we provide the donations to the community food banks. We also run the blood drives. We provide the supplies to the shelters. And we also work in the forester parenting awareness workshops, where we arrange the workshops to help sisters understand why it is important to play their role in forester parenting. So sisters, since we are learning here and we came here all the way to learn some important, to get some important reminders how we can make our families strong. So I would cordially invite all of you to join hands to ICNA Sisters Canada, because we are a whole family package. Starting from the age of the children, when we are getting worried where to take the children and who are having the questions, and where they, to such an environment where they can feel proud about their Islam or the faith. So we have that level starting from that age. But you know, every project needs the support, and this support, I am here to ask the support from you sisters. Come join hands and empower your own organization, empower your own family, so that we can strengthen our families at our houses, as well as a beautiful and peaceful community in the Canadian community. Inshallah. Jazakumullah khair. This is all for today's program in Overcoming Obstacles. And since we are been listening to the how can we do the time management and everything, so to be honest, I would, before I leave, I would leave you with one thing, that whoever keeps thinking and does not start taking a first step can never overcome all these challenges which we are facing in our lives. So if you want to bring a change, so this is the time. Now is your time. Sign up at our booth. Please join the hands and please come forward, and let's make our society, our community and our families peaceful, strengthened and prosperous. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.